بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال رواه البخاري۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان رجلا من اہل الجنت استأذن ربه فی الزرع، اہل جنت میں سے ایک شخص اللہ رب العزت سے کھیتی باڑی کی اجازت طلب کرے گا تو اللہ فرمائیں گے الست فی ما شئت، جو مانگ رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں وہ مل نہیں رہا؟ وہ کہے گا بلا کیوں نہیں، بے شک مل رہا ہے، ولکنی احب ان ازرع، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ تو پھر وہی الفاظ جو آج ہم نے پڑھے، حضور نے فرمایا فبادر، وہ بیج ڈالے گا، فبادر طرف، پلک جھپکنے کی مقدار، نباتہ، وہ اگ جائے گا، واستواؤہ، کھیتیاں لہلہانے لگیں گی، واستحصادہ، اور وہ کٹ بھی جائیں گی، فکان امثال الجبال، اور معمولی نہیں، پہاڑوں جتنی کھیتیاں اتنے ہی وقت میں ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے دونک یا ابن آدم، لے لو ابن آدم، فإنہ لا یشبعک شیء، تمہیں کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی۔ ایک دیہاتی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو ایسی کوئی چیز نہیں مانگیں گے، یہ قریشی ہوں گے، انصاری ہوں گے جو اللہ رب العزت سے یہ چیزیں مانگیں گے، ہم تو نہیں مانگیں گے، ہم تو جنت میں حرام کریں گے۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرائے۔ دوستو، بہت سارے صحابہ کے جنت کے متعلق بہت سارے سوالات بھی منقول ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنت خیل، یا رسول اللہ مجھے گھوڑے پسند ہیں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ادخلت الجنہ اطیت بفرس من یاقوتا، اگر تو جنت میں گیا تو تجھے یاقوت کا ایک گھوڑا ملے گا، لہو جناحان، جس کے دو پر ہوں گے، فحملت علیہ، تجھے اس پہ سوار کیا جائے گا، ثم طار بک حیث شئت، جہاں تم چاہو گے وہ جنت میں اڑ کے لے کے تمہیں پہنچ جائے گا۔ دوستو، جنت کے لیے اصول ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، یہ جنت کا اصول ہے۔ لیکن جنت میں کسی بھی طرح کی انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، سب کچھ خواہش کے پیش نظر ہی ہوگا۔ بس انسان کی خواہش ہوگی کہ میں یہ کھا لوں، یا میں یہ لے لوں، یا میں فلاں جگہ پہ چلا، یہ خواہشات کی بنیاد پہ ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی کینہ بغض نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، آپس کے کینے اور بغض اللہ رب العزت نکال دیں گے، کسی قسم کا دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، موت کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ خوبصورت جنت، اور اس کے اندر ہر طرح کی آسائشیں اور آسانیاں اور سہولتیں اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی درخواست کی گئی تھی، ہم دنیا میں لوگ محنتیں کرتے ہیں کہ ہمارا فیوچر بہتر ہو جائے، ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، اس کے لیے مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے اصل مستقبل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا، اللہ نے بیان کیا، وہ ہے جنت۔ ہم سب کو سفر آخرت کرنا ہی کرنا ہے، اور بہترین جگہ رہنے کے لیے وہ جنت ہے جہاں کسی قسم کا دکھ اور تکلیف نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے خود ایسے اعمال کریں اور اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ فرائض اور ارکان اسلام کے پابند ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔